کہ جو شخص اپنی نفس کو نہیں پہچانتا، جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس کی 3 قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ نفس امارہ ہے، یعنی نفس امارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ نفس جو انسان کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتی ہے، جو انسان کو ہمیشہ غلط کام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتے ہیں، ان کی کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی کوشش، محنت، ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ کس طرف ہوگی؟ برائی کی طرف ہوگی، وہ گناہ کی طرف جائیں گے، وہ کبھی خیر کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ نفس جو ہے نفس امارہ ہوتی ہے اور یہ برائی کی دعوت دیتی ہے، اور انسان اس درجے تک اس نفس کا غلام بن جاتا ہے کہ وہ اب اس نفس کی خواہش کو ہی پورا کرتا ہے۔ نفس نے خواہش کی شراب پیو، یہ شراب پی رہا ہے۔ نفس نے خواہش کی جوا کھیلو، یہ جوا کھیل رہا ہے۔ نفس نے خواہش کی کہ زنا کرو، یہ زنا کر رہا ہے۔ نفس نے خواہش کی کہ یہ غلط کام کرو، وہ غلط کام کرو، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس نے اب یہ عبد النفس بن چکا ہے، یعنی اس کا جو معبود ہے، اس کا جو الہ ہے وہ نفس ہے۔ تو قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہا، وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اب نفس جو تقاضا کر رہی ہے، سونے کا تقاضا کر رہی ہے، سو رہا ہے۔ اب بھائی شام کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، سو رہا ہے۔ اب نفس تقاضا کر رہی ہے کھانے کو کہ فلاں چیز کھاؤ، فلاں، تو اس وقت کھا رہا ہے۔ بھائی ابھی تو تم نے کھایا تھا، ضرورت نہیں تھی، نہیں یار دل چاہ رہا ہے۔ اب یہ دل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو لہذا یہ نفس ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ نفس اکثر انسان جو ہیں وہ پھر جب نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو وہ کرتے کرتے جو ہے وہ ایک دن نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ہوتی ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان، یہ جو نفس ہوتی ہے یہ اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ نے یا مجھ سے کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو یہ نفس مجھے ملامت کرتی ہے کہ یار تم نے یہ غلط کام نہیں کرنا تھا، میں نے کسی کو برا بلا کہہ دیا، گالی دے دی، تو بعد میں میری نفس مجھے ملامت کر رہی ہے کہ یار ایسا تم نے کیوں کیا، تم نے فلاں کے ساتھ زیادتی کیوں کی، یا فلاں کے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا، یا فلاں کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کر رہی ہے۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو لہذا یہ بھی ناظرین اکثر لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ اب بہت سارے لوگ اگر نفس کی ملامت کی طرف متوجہ نہ کریں تو وہ نفس امارہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو اب نفس لوامہ کی طرف دھیان دیتے رہتے ہیں تو ایک مقام اور زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تو بھی اس سے راضی ہے، اور تو اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو لہذا ناظرین اب یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب کیا جسم ہے، جسم کا خیال رکھنا ہے، روح ہے، اور اسی طرح سے نفس ہے۔ تو لہذا ناظرین انسان جو ہے وہ کیوں پریشان ہوتا ہے، انسان کیوں اداس ہوتا ہے، انسان کیوں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں اس انسان کو جیسے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کو اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ روح کو، اس کی غذا کو پورا نہیں کریں گے، اگر آپ نفس لوامہ کو نفس امارہ کی طرف دھیان لگا کے رکھیں گے، اور کبھی کتنی دفعہ ایسا کیا آپ نے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ یار میں ابھی جو ہے وہ ایک پورا کین کوک کا پیتا ہوں، اور کوک کا کین آپ کے سامنے رکھا ہو اور آپ کہیں یار میں نہیں پی رہا، یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے، مجھے نہیں پینا، دل چاہ رہا ہے پیو، لیکن آپ کہہ رہے ہو نہیں مجھے نہیں پینا، میں نہیں پیتا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو انسان کا جسم کے اندر جو دل ہے، یہ دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے۔ اب دل کہہ رہا ہے پیو، دماغ کہہ رہا ہے نہیں پیو۔ دل کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہو جائے گا، ایک کین پینے سے کیا ہوگا، دماغ کہتا ہے کیا ضرورت ہے ابھی پینے کی۔ تو اب آپ کے دل اور دماغ کی لڑائی ہوئی، اور آپ نے فیصلہ کس کے اوپر کر لیا۔ جو مضبوط انسان ہوتا ہے وہ وزیر کی بات مانتا ہے، دماغ کی بات مان کے کہتا ہے نہیں میں نہیں پی رہا، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے کیا ہے، ایک کیا میں 2 پیوں گا۔ تو لہذا ناظرین اب انسانوں کی زندگیوں کے اندر جو کیفیات بنتی ہیں وہ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم نہ اپنے روح کی غذا کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم اپنے نفس کو جو ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں،
اور نہ ہم اپنے دل کو اپنے دماغ کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو روحانی طور پر بھی لیں تو بالکل ایسی ہے کہ انسان کی اگر روح ختم ہو گئی، اگر انسان کا جو ہے قلب جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، تو انسان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ انگزائٹی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، وہ مایوسی کے اندر چلا جائے گا، اور شیطان چاہتا بھی یہی ہے۔ اور جسمانی طور پہ بھی اگر آپ کا دل مضبوط نہیں ہے، اگر آپ نے دل کا خیال نہیں رکھا، تو آپ کا جسم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک ہارٹ اٹیک ہوگا اور آپ جو ہے انتقال کر جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں اور ایک ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کا دل جو تھا وہ مضبوط نہیں تھا۔ تو لہذا ناظرین، انسان کو اپنے جسم کا خیال بھی رکھنا ہے، انسان کو اپنی روح کا خیال بھی رکھنا ہے، اور انسان کو اپنے نفس کا خیال بھی رکھنا ہے، اور پھر انسان کو اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ کی یاد سے منور کرنا ہے۔ تو لہذا اب انسان کو دیکھیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی آپ رات کو گئے، ابھی آپ نے کھانا کھانا ہی ہے، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ابھی دوپہر کو کھایا تھا، تو ابھی آپ عشاء کا وقت ہوا، آپ نے عشاء کی نماز کے لیے آپ کو وقت ہوا، تو آپ نے کہا یار ابھی تو میں نے مغرب پڑھی تھی، مجھے کیا ضرورت پڑی عشاء پڑھنے کی، ابھی تو پڑھی ہے میں نے، تو ابھی صبح تو فجر پڑھی تھی۔ نہیں، آپ کو ہر روز جس طریقے سے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، جس طرح سے روح کو بھی ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی روزانہ کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی ایسا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے جس کو اس سے اس کو طاقت ملتی رہے۔ تو لہذا جب انسان ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے تو وہی تو انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک بہت بڑے جو بزرگ تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے، خاص طور پہ یہ جو ابو علی سینا ہے، ایک بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا جی میں جو ہے وہ آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی تو میری طرح نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر میری طرح بننا ہے تو تجھے جو ہے وہ ایک کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا کام کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اب تیرے گھر میں کیا چیز ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں زمینداری کرتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک گائے ہے۔ تو کہا تو 40 دن تک صبح شام جو ہے ہر وقت گائے کو دیکھتا رہے، 40 دن تک گائے کو دیکھ، اور پھر 40 دن کے بعد میرے پاس آئیو۔ تو وہ 40 دن کے بعد جب آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں بھئی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہوں بالکل۔ تو انہوں نے کچھ پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی کیفیت ہو؟ کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو کہا لگتا ہے کہ تم نے 40 دن تک صحیح طرح سے گائے کو دیکھا نہیں۔ اس نے کہا میں تو کام کرتا تھا، گائے سامنے ہوتی تھی، کھانا کھاتا تھا، کام کرتا تھا، بس گائے کو بھی دیکھتا تھا اور دوسرے کام بھی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ پوری توجہ تمہاری جو ہے گائے کی طرف ہونی چاہیے، پوری توجہ، پورا دھیان گائے کی طرف ہونا۔ جاؤ اب 40 دن نہیں بلکہ اب تم جو ہے وہ 80 دن جو ہے وہ دیکھ کر آؤ۔ 80 دن بعد جب آیا تو ناظرین وہ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں لیکن میں اندر آ نہیں پا رہا کیونکہ میرا جسم بہت بڑھ گیا ہے، میرے سر پہ سینگ ہے، اور اس سینگ کی وجہ سے جو ہے میں اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ گائے کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ تو وہ جب اندر آیا تو بٹھایا اس کو، تو اس کو کہا کہ دیکھ اب تو جو ہے وہ میری طرح بن سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اب مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو اپنے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایک گائے ہوں اور میں اپنے آپ کو گائے سمجھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہی میں تیرے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ اب تو کیا کر، اب تو پورا فوکس جو ہے وہ اب میری طرف کر اور میرے ساتھ رہے، 4 مہینے میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے، مجھے دیکھتا رہے، اور میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میری ایک ایک ادا، میری ایک ایک جو ہے حرکت پہ نظر رکھ اور پورا فوکس کر کے رکھ، دیکھ 4 مہینے کے بعد جو ہے تو میری طرح بن جائے گا۔ تو لہذا ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اور مریدین تھے انہوں نے کہا جی ہم کیوں نہیں ایسے بن سکے جس طرح یہ بن گیا؟ کہا کہ تمہاری توجہ جو ہے وہ بٹی ہوئی تھی۔ جب انسان کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ انسان فوکس نہیں کرتا تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آج ہماری روح اور ہمارا جو نفس ہے اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ جب اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور جب مختلف چیزوں کی طرف اس کا دھیان چلا جائے گا، مختلف چیزوں کی طرف جب یہ لگ جائے گی اور آپ فوکس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو جو ہے آپ کے اندر سے ہمت ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں روزانہ رات کو خواب دیکھتے ہیں
کہ جی ہم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، لیکن صبح اٹھتے ہیں اور وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے محنت نہیں کرتے۔ دیکھیں جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی چاہتے ہیں کہ جو آپ حاصل کریں، اس کے لیے آپ کو اس کو متعین کرنا ہوگا اور پھر اس کے حصول کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ اگر کہتے ہیں کہ جی مجھے کامیاب بزنس مین بننا ہے تو آپ روزانہ کے 8 گھنٹے کوئی ایک کاروبار شروع کریں، 5 سال تک بغیر سوچے سمجھے 5 سال تک جو ہے اپنی پوری محنت کو، اپنے پورے فوکس کو، اپنے پورے اعضاء کو، اپنی پوری جستجو کو اس کام میں آپ لگا دیں۔ پھر آپ 5 سال بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو لوگ کاروباری سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو لہذا انسان جو ہے جب تک فوکس نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو کامیابی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ناظرین کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر اس کو اپنی روحانی غذا کا بھی خیال رکھنا ہے۔ روحانی غذا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو زنگ جب لگتا ہے تو اس کو دور کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نماز کی پابندی کرنی ہوگی، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ذکر کرنا ہوگا، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم تسبیحات مسنونہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، کلمہ طیبہ، استغفار کی تسبیح آپ کو روزانہ پڑھنی ہوگی۔ جب تک آپ روزانہ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، ذکر اذکار کی پابندی نہیں کریں گے، جب تک روزانہ آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے، جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو ناظرین اس وقت تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کے اندر ڈپریشن آ گیا ہے، آپ مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یقینی طور پر کہیں نہ کوئی بد پرہیزی ہو رہی ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے فوسوس الیہ الشیطان، کہ وہ کیا کرے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ وہ تمہیں جو ہے جب تم مال خرچ کر رہے ہوتے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہو، صدقات کر رہے ہوتے ہو، تو تمہارے اندر یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ یار تم تو فقیر ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کے سامنے گناہوں کو بہت زیادہ ملمع کر کے اور مرصع کر کے سجا کر اور بناؤ سنگار کر کے پیش کرتا ہے۔ تو لہذا جب انسان وہ جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، روح کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، روح کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر وہ بے چینی اور انگزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا شیطان کا کام کیا ہے؟ فوسوس الیہ الشیطان، کہ وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر، آپ کے دل کے اندر۔ تو لہذا اسی لیے تو کہا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ جیسی کوئی وسوسہ آئے، جیسی کوئی برا خیال آئے، جیسی کوئی گناہ کرنے کی طرف طبیعت کا میلان ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور شیطان سے جو ہے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تو مجھے شیطان سے میری حفاظت فرما۔ تو لہذا ناظرین جب تک ہم ان تینوں چیزوں کو، ہمارا جسم، ہماری روح اور ہمارا نفس، جب تک یہ تینوں چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی اور تینوں چیزوں کی خوراک کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، جب تینوں چیزوں کو پرہیز نہیں کروائیں گے تو اس وقت تک ہم ایک مکمل انسان نہیں بن سکتے۔ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء کرام ان کو ایک اللہ تعالیٰ خاص مقام کیوں دیتا ہے؟ یہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں خاص ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں ناظرین کہ وہ اپنی ذات کو پہچان چکے ہوتے ہیں، اپنی نفس کو پہچان چکے ہوتے ہیں، کہ کہتے ہیں من لم یعرف النفس لم یعرف اللہ، کہ جو شخص اپنی نفس کو نہیں پہچانتا، جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو لہذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ بھئی میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں وجود دیا ہے، میں اس دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو میرے لیے سجایا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ جب تک آپ نہیں سوچیں گے اس وقت تک تو بے مقصد دیکھیں آپ گاڑی چلاتے رہیں، اب بے مقصد آپ نکل جائیں گھر سے باہر، پیدل چلنا شروع کر دیں، اپنی منزل کو متعین نہ کریں، سارا دن چلتے رہیں تو کیا ہوگا؟ آپ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، اپنی منزل پہ بھی نہیں پہنچیں گے۔ سارا دن جو ہے بغیر مقصد کے آپ پھرتے رہیں
تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ تو لہٰذا جب تک ناظرین ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے، ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے، اور ہمارا مطلوب بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو لہذا اس تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور ان میں جو سب سے سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اسی کو ہم سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو لہذا آپ جب سیدھا راستہ آپ اختیار کریں گے، طریق المستوی جو سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ دیکھیں انسان جو ہے، ابھی آپ جب نکلتے ہیں، میں اور آپ نکلتے ہیں، تو ہم مانچسٹر جانا ہو تو ہم موٹر وے پکڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے M40 لینا ہے یا M1 لینی ہے اور سیدھا ہم جو ہے مانچسٹر پہنچ جائیں گے، یا ان لوگوں سے پوچھیں گے جو لوگ اس راستے پہ پہنچ کر اپنی منزل پہ پہنچے ہوں۔ لہذا ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں جو کامیابی کے ساتھ جنہوں نے اپنی منازل کو طے کیا ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ کن کا راستہ، کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور وہ لوگ جو اس راستے پہ چل کر جو ہے کامیابی تک پہنچے ہیں۔ تو لہذا اپنی طرف سے کوئی راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں اپنی طرف سے کوئی راستہ ڈھونڈوں، بلکہ راستہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا، اور جو انبیاء کرام اور انہوں نے جو ہے اس راستے کو اختیار کیا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔